ایک اور واقعہ نقل کرتے ہیں مؤلف، وَأَخْبَرَنِي بَعْضُ التُّجَّارِ عَنْ قَرَابَةٍ لَهُ أَنَّهُ احْتَضَرَ، بعض تاجروں نے، یہ خود ابن قیم کہتے ہیں کہ بعض کاروباری لوگوں نے اپنے کسی قریبی کا واقعہ مجھ سے ذکر کیا۔ واقعہ کیا تھا کہ جب وہ جاکنی کے عالم میں ہوئے، یعنی ان کے بعض قریبی رشتہ دار، اور وہ خود ان کے پاس موجود تھے، اور لوگ ان کو تلقین کرنے لگے، فجعلوا یلقینونہ لا الہ الا اللہ، لوگ ان کو کلمے کی تلقین کرنے لگے، وہو یقول، اور وہ شخص جواب میں ان کے لا الہ الا اللہ کے جواب میں زبان سے جو کہہ رہا تھا، ہذہ القطعۃ رخیصہ، یہ جو سامان ہے یہ بہت سستا ہے، ہذہ مشتری جید، یہ بہت اچھا سامان ہے، ہذہ کذا، یہ ایسا اور ایسا ہے، حتی قضا، یہاں تک کہ وہ موت کے حوالے ہو گیا، لا الہ الا اللہ کہنے کی توفیق نہیں ہو پائی۔ کیا وہ کسی گناہ کے دلدل میں پھنسا ہوا تھا؟ ایک ایسے کام جسے شریعت نے جائز قرار دیا، جس کو کاروبار ہم کہتے ہیں، ایسا کام جسے شریعت نے جائز قرار دیا ہوا ہے، لیکن اس جائز کے حدود ہیں، اس جائز کی حد ہے، اگر حد پار کرتے ہیں تو مصیبت بن جاتی ہے، اگر حد کراس کر جاتے ہیں تو وہی جائز چیز ہمارے لیے کیا بن جاتی؟ یعنی اگر یہ صورتحال آ جائے کہ یہ جائز چیزیں، یعنی جسے کاروبار ہم کہتے ہیں، یہ رب کریم کے فرائض کے راستے کی رکاوٹ بن گئی، نماز کا وقت ہو گیا لیکن کاروبار میں اتنے بزی کہ نماز پڑھنے کی فرصت نہ مل سکی، پڑھ لیے یا نہیں پڑھے یا چھوڑ دیے یا آہستہ آہستہ جیسے تیسے کر کے معاملہ ان کا ادھر ادھر ہوتا رہا، یعنی دوسرا درجہ دینا، تیسرا درجہ دینا، کوئی درجہ نہ دینا، یہ ان کی زندگی کا معمول بن گیا۔ یہ نماز کی میں نے مثال دیا، قرآن رمضان آئے گا تو دیکھیں گے، فرصت کہاں، نہیں ٹائم ہے، بعد میں غلبہ والی بات، کہ بعض ایسی چیزیں جسے شریعت نے جائز قرار دیا ہے کرنے کے لیے، لیکن اتنا زیادہ انوال انسان اس کے اندر ہو گیا کہ جو مقصود زندگی چیزیں تھیں وہی اس کی زندگی سے غائب ہو گئی، زندگی کے اندر وہ سب چیزیں باقی نہیں رہیں، انہی ساری چیزوں کا غلبہ رہا، دنیاوی سامان کا غلبہ رہا، تو مرنے کے وقت جب اس سے لا الہ الا اللہ کہنے کی بات کہی جائے گی تو جن چیزوں کا غلبہ زندگی کے اندر تھا وہی چیزیں اس وقت اس کی زبان پر جاری ہو جائیں گی۔ بہت سارے لوگ طبیلے کا کاروبار کرتے ہیں، دودھ کا کاروبار کرتے ہیں، تو اس میں بھی بہت سارے کام رہتے ہیں، یا بہت سارے لوگ دکان کھولتے ہیں، دکان میں بہت سارے سامان ہوتے ہیں، تو ہر وہ شخص جو جس میدان سے جڑا ہوا ہے اور اس میدان میں اتنا داخل ہو گیا ہے کہ وہی چیزیں اس کی زندگی کے اندر غالب ہو گئی ہیں اور مقصود زندگی اس کی زندگی سے خارج ہو گئی ہیں، یا 2 نمبر یا 3 نمبر بن کر کے رہ گئی ہیں، ان کی کوئی خاص اہمیت اور حیثیت باقی نہیں ہے، تو آخری وقت میں یہ اس کی صورتحال ہوگی۔ یہ مؤلف نے یہ سب واقعات کیوں پیش کیے؟ یہ بتانے کے لیے کہ انسان کا نفس اس کے کام نہ آئے گا، جبکہ اس کو سب سے زیادہ اپنے نفس کی قوت کی ضرورت پڑے گی، کہ اندر سے
اس کا نفس اس کا ساتھ دے اور زبان پر وہ کلمہ جاری ہو جائے. نفس ہی اس کو روک دے گا، زبان خشک ہو جائے گی، زبان پر وہ کلمہ جاری نہیں ہو سکے گا. تو اس کا نفس خود اس کے اپنے خلاف ہو جائے گا اور زبان خشک ہو جائے گی، یہاں تک کہ کلمہ لا الہ الا اللہ بھی اس کی زبان سے ایسے موقع پر ادا نہیں ہوگا.